اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور جو عمدہ چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، ان کو حلال قرار دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، خود سے نہیں، اللہ کی طرف سے، ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزیں، شراب ہے، گندے جانور ہیں، یا اس طرح سے وہ چیزیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، ان خبائث چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ، بہت بڑی کوالٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلی رسم و رواجات سے لوگوں کو نکالا، اور ان زنجیروں سے، ان بیڑیوں سے اللہ کے نبی نے آزادی عطا فرمائی جو ان لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھی تھی۔ یہودیوں کے وہاں، عیسائیوں کے وہاں، جو ان کے پوپ کہتے تھے، جو ان کے پادری کہتے تھے، جو ان کے علماء کہتے تھے، اسی کو وہ مان لیتے تھے، چاہے جتنی ہی تنگی اس میں کیوں نہ ہو۔ رہبانیت کو انہوں نے فروغ دیا، شادی نہ کرنے کو فروغ دیا، دنیاوی زندگی سے قطع تعلق کو فروغ دیا، تو مذہب اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا کہ نہیں، آپ شادی بھی کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی بھی کرو گے، یہ میری سنت ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام میں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی؟ اللہ کے نبی نے۔ تو اسی کو اللہ کے قرآن نے یہاں پر اشارتاً بیان کیا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر لاد رکھی تھی، یعنی بلا وجہ مشقت میں ڈال لیں۔ کسی کے پاس گاڑی موجود ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو مشقت جھیلیں گے، ہم تو پریشانی جھیلیں گے، ہم تو پیدل چل کے جائیں گے۔ کسی کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے نہیں اے سی نہیں چلائیں گے، مجاہدہ برداشت کریں گے۔ کسی کو اللہ نے کھانا دیا، وہ کہہ رہے نہیں ہم آدھی روٹی کھائیں گے۔ تو یہ جو وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں صحیح نہیں سمجھی جاتی، یہ چیزیں آپ نے اپنے اوپر لاد رکھی، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا ہے۔